اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے اس چینل باب علوم مخفی کو لازمی سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان تک جلد از جلد پہنچے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میری طرف سے میرے سبسکرائبر جو ہیں ان کو ہی میرے چینل میں موجود اعمال کرنے کی اجازت ہے۔ میری اجازت کے لیے صرف یہی ایک چھوٹی سی اور آسان شرط ہے۔ باقی دوستوں کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھا کریں، اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد عمل کریں تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جس پر آپ عمل نہ کر سکیں اور جس کی وجہ سے آپ کو 100% جو ہے اس سے فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے یہ محبت اور تسخیر کے لیے لاجواب مجرب عمل ہے۔ اس میں اگر آپ کو کسی اپنے آفیسر سے کام ہے، کسی حاکم وقت ہے، آپ کا افسر ہے، چاہے آپ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں، مالک مکان ہے یا دکان کا مالک ہے، یعنی کسی ایسے آدمی سے ہے جس کو کام آپ کا ریلیٹڈ ہے، آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی ناراض رشتہ دار، دوست احباب، اپنی فیملی ممبر کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی اور بیوی اپنے میاں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ انتہائی مجرب، آسان اور پرتاثیر عمل ہے۔ میں جتنے بھی اپنے اعمال ہیں وہ خدمت خلق کے لیے، صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے جو عمل ہے وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور وہ آسان ترین ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ایسی پیچیدہ یا مشکل ترین کوئی اس کی شرائط نہیں ہے جس سے آپ کو کرنے میں کوئی مشکل یا دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان عمل کو پوری توجہ کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ سب سے بڑی بات انسان کی ہوتی ہے یقین کامل۔ اکثر لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں دوسرے اعمال، میں نے لوگوں کو سنا ہوا ہے جن سے بائی فیس پہ ملاقات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے عمل کیے ہیں تو اسے ہمارا اثر نہیں ہوا۔ بھائی اس کے اثر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ اس کا پورا رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر بندش ہو، یا آپ کے عمل میں طریقہ کار میں کوئی فرق ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی پر کسی دوسرے شخص نے یا دشمن نے، حاسد نے، مخالف نے کوئی کلام، تویزات وغیرہ کوئی اس طرح کا عمل کیا ہوا ہو کہ وہ آدمی پہلے ہی بندش میں موجود ہے، مبتلا ہے، تو اور پھر وہ عمل کر رہا ہے ایسے، تو اس کے کام میں چاہے وہ کاروبار کے لیے ہیں، محبت دوستی کسی کام کے لیے بھی ہیں، تو اس میں اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہ پریشان ہوگا کہ میں نے تو بھائی اتنے عمل کر لیے لیکن وہ جو میں عمل کرتا ہوں وہ سب بیکار ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کی ذات جو آدمی عمل کر رہا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنے طور پہ پہلے وہ بالکل روحانی طور پہ نارمل اور آزاد ہے۔ اگر وہ پہلے ہی کسی عمل کے زیر اثر ہے، اس پر کوئی ایسے عمل ہو چکے ہیں، چاہے وہ نوری ہیں یا سفلی ہیں یا کسی بھی طرح کے ہیں، اس کے کاروبار کی بندش ہے، اس کے رزق کی بندش ہے، اس کے تعلقات کی بندش ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے ایسے اعمال کی کہ اس کے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، تو بھائی وہ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ پر جو نحس اثرات ہیں، جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہے، وہ ختم ہوگی تو ہی آپ کا عمل کارگر ہوگا۔ تو ایسے افراد کے لیے میری طرف سے یہ تجویز ہے کہ پہلے وہ عمل کریں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ پر ایسے کوئی اثرات ہیں، نحس ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا ہے، اس میں رکاوٹ ہے، پہلے اس چیز کو ختم کریں۔ پہلے ایسے اعمال کریں جب وہ آپ پر اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے، آپ بالکل ایک آزاد اور نیوٹرل اور ایک ہلکی پھلکی طبیعت، موڈ مزاج میں اور روحانی سطح پہ آ جائیں گے، تو پھر آپ یقیناً جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کا عمل جو ہے وہ 100% کام کرے گا، اور آپ کو آپ کا مطلوب جو ہے وہ مسئلہ، وہ جو جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کا یقیناً حل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سجیشن ہوتی ہے پہلے ایسے اعمال کو، طریقہ کار کو دیکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک عمل کو شروع کر دیتے ہیں تو 100% نہیں ہے، کوئی کرے گا اس کا فوراً اثر ہو جائے گا، کوئی کرے گا اس کا لیٹ ہوگا، کسی کا ہوگا ہی نہیں۔ تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں کہ عمل کر کر کے ہم تھک گئے ہیں۔ بھائی پہلے اپنی رکاوٹ جو ہے آپ کی روحانی طور پہ ہے، باطنی طور پہ ہے، یا آپ کی بندش ہے، یا آپ پر ہی کوئی کلام ہوئی ہے، تو پہلے اس کے اثرات سے تو نجات حاصل کر دیں۔ جب آپ کو اس سے نجات حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے یقیناً وہ پرتاثیر اور پر اثر ہوگا۔ تو اس کے بعد ایسے اعمال کیے کریں، پہلے اپنے خود کے معاملات جو ہیں نا وہ سارے ایک دفعہ چیک کر لیا کریں کہ وہ ٹھیک ہیں، اس کے بعد آپ ایسے اعمال کریں۔ تو چلتے ہیں بھائی آج کے عمل کی طرف۔ یہ ہے محبت اور تسخیر کے لیے لاجواب مجرب عمل۔ یہ انتہائی آسان، انتہائی پرتاثیر اور انتہائی بابرکت عمل ہے۔ آپ اسے کسی بھی جگہ جائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ محبت و تسخیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے،
یہ حاجات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھی جو اسی ضمن میں ہیں ان کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی کہ میں اس کی ہیڈنگ تو چند الفاظ دیتا ہوں، لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے تو وہ بہت زیادہ مقاصد جو ہیں وہ اس کے میں زیر اثر ہوتے ہیں، جو شامل ہوتے ہیں، تو وہ سارا کا مسائل جو ہے اس کے لیے وہ عمل کارگر اور اکثیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل نوچندی جمعرات کو بعد نماز عشاء رات 9 بجے کے بعد کریں۔ تو یہ آپ نوچندی جمعرات کو بعد نماز عشاء جو ہے 9 بجے کریں گے، یعنی کہ عروج ماہ میں 1 سے لے کے جو 14 تاریخ کے درمیان تاریخیں ہوگی، ان راتوں میں سے کسی رات کو آپ یہ عمل شروع کریں گے نوچندی جمعرات والی دن کی رات کو، یعنی جمعرات کا دن گزار کے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس صبح آپ عمل یہ کریں گے۔ تو یہ آپ نے اپنا منہ جو ہے وہ مغرب کی طرف رکھنا ہے، باوضو ہونا ہے، اپنے جسم کپڑوں وغیرہ پہ کوئی خوشبو وغیرہ لگا لیں، تنہائی میں بیٹھ کر کریں، اور یہ 11 دن کا عمل ہے۔ اور اس کی تعداد 300 بار روزانہ ورد کریں، یعنی 300 بار روزانہ آپ نے اس چیز کا ورد کرنا ہے جو اسماء میں درج کروں گا، لیکن یہ آپ نے 11 دن تک عمل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ انہی 11 دنوں میں آپ کا مسئلہ ہے جو وہ حل ہو جائے گا۔ تو لفظ یہ ہے یا ودودو یا رؤوفو یا رحیم، یہ 3 حروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک اسماء مبارکہ میں سے ہیں۔ میں آپ کے قریب کر کے دکھاتا ہوں، جو انتہائی آسان ہیں، پرتاثیر ہیں۔ 11 دن تک 300 بار آپ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔